بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبد الباسط کے ساتھ. کراچی میں معصوم نشوہ کی ہلاکت ہو یا خیبر پختونخوا میں پولیو کے قطروں کے حوالے سے کنٹروورسی، گورننس پاکستان کا ابھی تک ایک بڑا سیریس ایشو ہے. اور ہماری شاید سیاست ہمارے معاشرے میں اس قدر صلاحیت کر گئی ہے کہ گورننس کے ایشوز کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی. نہیں معلوم ناظرین کہ نیا پاکستان کب بنے گا. جس تبدیلی کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ تو اب نہ معلوم کب آئے گی، لیکن یہ یقین ضرور ہے کہ جو کابینہ میں تبدیلیاں ہیں وہ یقیناً ہو رہی ہیں. اور ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا کہ وہ ایک بام شیل کی طرح اس کا ہم پہ گرا یہ ساری جو انفارمیشن تھی، کیونکہ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا جو ہوا. اب ان تبدیلیوں کو بھی لے کر بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں کہ چشم زدن میں یہ اتنی تبدیلیاں کیسے ہو گئیں اور کیوں کر ہوئیں. کیونکہ اس سے پہلے ہم سب جانتے ہیں اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ فواد چودھری جو اس وقت گورنمنٹ کے ترجمان تھے، انفارمیشن منسٹر تھے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ کوئی افواہیں جو اس وقت بازار میں گرم تھی، انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت کے وزیر خزانہ جو تھے اسد عمر، وہ یو ایس کے دورے پہ تھے، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بھی کوئی ایسا عندیہ نہیں دیا کہ ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے. تو ایک دم یہ سب کچھ ہو گیا، اور کس طرح ہوا اب یہ جو ہے ہم سب جانتے ہیں. لیکن کچھ بنیادی سوالات ہیں ناظرین جو میں آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہی سوالات میں اور ان کے جو ممکنہ جوابات ہیں ان میں ہی جو گورننس کی جو انٹریکیسیز ہیں، جو کمپلیکسٹیز ہیں، وہ پنہا ہیں. اگر ہمیں ان سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں تو شاید ہمیں آسانی ہو سمجھنے میں پاکستان کس طرف جا رہا ہے اور ہمیں کیا امید رکھنی چاہیے. ان تبدیلیوں کی وجوہات کیا تھیں، اب ان کے جو تبدیلیاں ہو گئی ہیں تو اب ان کے اثرات، نتائج کیا نکلیں گے. یہ تمام باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور ان پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ ریفلیکشن کرنی چاہیے. ہم سے زیادہ شاید حکومت کو ضرورت ہے کہ وہ ان پہ ریفلیکشن کرے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، گو کہ بعد نظر میں لگتا نہیں ہے کہ ان کے کوئی دورست نتائج نکلیں گے، کیونکہ اس وقت بھی حکومت کے جو کچھ وزراء ہیں، خاص طور پہ مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں پرویز خٹک صاحب جو اس وقت وزیر دفاع ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ان تبدیلیوں سے خاص فرق نہیں پڑے گا. تو اب ہم بہرحال دیکھتے ہیں، لیکن اب کچھ جو بنیادی سوالات ہیں ان کی طرف ناظرین آتے ہیں. پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے ناظرین کہ پچھلے 8 ماہ میں ہمیں یہی وزیر اعظم بھی یہی کہتے رہے کہ کام ہو رہا ہے. گو کہ اس وقت مشکلات ہیں لیکن کام ہو رہا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. بلکہ ان کے ایک وزیر فیصل وابڈا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس ماہ کے آخر تک زبردست کام ہوگا اور پاکستان میں اس قدر نوکریاں پیدا ہو جائیں گی کہ ہمیں لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا. اور ایک چھاپڑی والا، فروٹ والا بھی انکم ٹیکس دینے کے لیے آئے گا اور ہم ان سے شاید لے بھی نہ سکیں. اس قدر خوشحالی پاکستان میں آنے والی ہے. تو پچھلے 8 مہینوں میں جو وزیر اعظم عمران خان ہمیں جو کچھ بتا رہے تھے، اس سے ہمیں یہ تاثر مل رہا تھا کہ گو کہ اس وقت مشکلات ہیں، اور ہم یہ بھی ماننے کو تیار رہے اور تیار تھے کہ جو اتنے مسائل کا انبار پچھلی حکومتوں نے لگا رکھا ہے ان سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا. یہ جو انبار ہیں مسائل کے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کسی بھی حکومت کے لیے. تو ہم یہ بھی بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ یا اسپیس اس حکومت کو ہم بھارل دے ہی رہے تھے سب لوگ. بٹ ہم یہ توقع کر رہے تھے، اور عمران خان بھی یہی کہہ رہے تھے بار بار کہ اب حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں.
تو اس وجہ سے ہمیں اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر حالات بہتر ہونے جا رہے تھے خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے، تو پھر ایک دم جو ہے یک لخت اسد عمر صاحب کو تبدیل کرنے کی کیا منطق ہے؟ اگر وہ آئی ایم ایف کے ساتھ، اور پھر آئی ایم ایف کے معاملے کو بھی لے لیجئے، میں بہرحال آواز پاکستان میں ہم بڑے عرصے سے یہ بھی کچھ کہہ رہے تھے، اگر آئی ایم ایف کو اگر کرنا ہے تو جلدی کر لیجئے، لیکن حکومت کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا، ان کا ویو پوائنٹ یہ تھا کہ ابھی چونکہ ہمیں کچھ اپنے دوست ممالک سے مدد مل گئی ہے، تو اب جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے، مذاکرات کریں گے، تو جو شرائط ہوں گی وہ اتنی سخت نہیں ہوں گی، کیونکہ ہماری جو ضروریات ہیں وہ کم ہو گئی ہیں۔ لیکن ہمیں اسی پلیٹ فارم سے ہم نے کئی بار یہ ڈسکس کیا کہ یہ تو دیکھیے ایک ون آف تھنگ ہے، اگر آپ کو اپنے دوست ممالک سے کچھ مدد مل بھی گئی ہے تو وہ اسی سال ہے، اب ہر سال تو آپ کو وہ 8 ارب یا 12 ارب ڈالر نہیں دے سکتے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام البتہ 3 سے 4 سال ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کے لیے کشن پرووائڈ کرتا ہے، اور وہ شاید لگتا ہے کہ یہی راستہ ہے، گو کہ کچھ اکانومسٹ اس سے ایگری بھی نہیں کرتے، لیکن یہ ایک الگ بحث ہے۔ میں جو آج بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا پچھلے 8 مہینے میں کہ سب چیزیں اب درست سمت میں جا رہی ہیں اور انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن ایک دم کیا ہوا کہ اسد عمر صاحب تبدیل ہو گئے۔ اب دوسرا جو سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ اگر، اور جب وزیر اعظم عمران خان نے برملا یہ کہا کہ جو شخص ڈیلیور نہیں کر پا رہا اس کو ہم کسی طور بھی برداشت نہیں کریں گے، یہ بھی ہمارے لیے خاص طور پہ اسد عمر کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑی عجیب سی خبر تھی، کیونکہ پہلے تو کوئی بھی پاکستانی میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک توقع لگائے بیٹھا تھا کہ 8 ماہ میں یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور ہمارا بھی رجحان یہی تھا کہ اس حکومت کو کم از کم 2 سال دینے چاہیے تاکہ جو اپنی پالیسیز ہیں ان کو ڈیلیور کر سکے۔ اب جہاں تک وزیر اعظم کا یہ کہنا، عمران خان کا یہ کہنا کہ کوئی جو ہے اگر کوئی شخص ڈیلیور نہیں کر پا رہا، انکمپیٹنٹ ہے، تو اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے اپنی کابینہ میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیم تو ہم نے تو نہیں بنائی، یہ بھی وزیر اعظم عمران خان نے بنائی ہے، تو پہلا تو یہ بھی انسان پھر ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ اگر وزیر اعظم کو یہ پہچان نہیں ہے کہ کون کیا ہے، کتنی کانفیڈنس ہے، تو پھر جو ان کا ایک دعویٰ ہمیشہ سے رہتا ہے کہ مجھے ٹیم سلیکٹ کرنی آتی ہے، تو وہ دعویٰ تو دھرے کا دھرا رہ گیا، کیونکہ یہی ایک بنیادی لوگوں کا خیال ہے، اور شاید کسی حد تک درست بھی ہے کہ پچھلا جو شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کا ہم دیکھتے ہیں، نمل یونیورسٹی کا ہم دیکھتے ہیں، تو یہ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کی صلاحیت ہے کہ وہ اچھی ٹیم اپنی ساتھ جمع کر لیتے ہیں۔ لیکن میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ اسٹیٹ کرافٹ جو ہے وہ ایک ہسپتال چلانا نہیں ہوتا، یہ بڑا مشکل کام ہے اور مشکل ترین کام ہے، اس وجہ سے یہاں ٹیم اکٹھا کرنا بہت بڑا چیلنج، اور ہم نے بھی کئی بار اسی پلیٹ فارم سے کئی بار یہ گزارش بھی کی کہ ٹیم میں لگتا ہے کہ وہ کوہیرنس بھی نہیں ہے اور شاید مجموعی طور پہ وہ کمپیٹنس بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ خیال پھر بھی تھا کہ چلیے کچھ نہ کچھ معاملات شاید آگے چل ہی پڑیں، کیونکہ ڈائریکشن کوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو اس کا بھی جو قصوروار تو چلے میں لفظ استعمال نہیں کرتا، سخت بات ہو جائے گی، لیکن بنیادی طور پہ جو ٹیم بنائی تھی، کابینہ جو بنی تھی، وہ تو عمران خان نے خود بنائی تھی، کسی نے امپوز نہیں کی تھی کہ آپ اس کو فائنانس منسٹر بنائیے یا اس کو انفارمیشن منسٹر بنائیے، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ انتخابات سے پہلے ہی ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ جو ہمارے اگلے وزیر خزانہ ہوں گے، اگر پی ٹی آئی انتخابات جی جاتی ہے تو وہ اسد عمر ہوں گے، تو اگر اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر انہوں نے بننا تھا تو پھر ان کا بھی بنیادی طور پہ، اور ان کو معلوم تھا کہ مسائل پاکستان کے کیا ہیں۔ اب یہ کہنا کہ ہمیں اس وقت مسائل کی گہرائی کا اندازہ نہیں تھا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے۔ ہم سب کو معلوم تھا کہ ہمارے قرضے کتنے ہیں، ہماری تجارت کہاں کھڑی ہے، ہماری ایکسپورٹس کہاں پہ ہیں، ہماری امپورٹس کہاں پہ کھڑی ہیں، ریمیٹنسز کے کیا حالات ہیں، تو یہ تمام جو حقائق ہیں یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے، یہ تمام چیزیں روز روشن کی طرح سب پہ عیاں تھیں کہ یہ مسائل ہیں ہمارے۔ لیکن اگر اسد عمر صاحب کو تیاری نہیں کر پائے، جب حکومت میں آئے تو
انہوں نے بہرحال ہاتھ پاؤں مارے، لیکن لگتا یہی ہے کہ جو ان کی کاوشیں تھیں جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے، یا ان میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی، وہ کمپیٹنس نہیں تھی. لیکن ہمیں عمران خان صاحب یہ بتاتے تھکتے نہیں تھے کہ اسد عمر از دا رائٹ گائے فار دس پوزیشن اینڈ ہی وڈ ڈیلیور. یہی ہمیں بتایا گیا پچھلے 8 ماہ میں، اور ہم اسی آسرے پہ بیٹھے تھے کہ ابھی بس ڈیلیوری ہونے کو ہے، کیونکہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے. ہم مزید کچھ اور ماہ بھی مشکلات کا سامنا کر لیں گے، لیکن اب چونکہ 8 ماہ گزر گئے ہیں تو اگلے 8 ماہ کے بعد شاید سچویشن بہتر ہو جائے. لیکن یہ جو ٹیم عمران خان نے بنائی، اس کی بھی بنیادی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی اپنی ہے. اس پہ ہم کسی اور کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اب یہ جو ایک معاملہ ہے کہ ان کو فوراً ہٹا دیا گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا استحقاق ہے، وہ کابینہ میں رکھیں نہ رکھیں. تو تیسرا سوال اس سے جنم یہ لیتا ہے ناظرین، کیونکہ جو ریپلیسمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ریپلیسمنٹس ہوئی ہیں. یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ اس وقت جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ آہستہ آہستہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنتی جا رہی ہے. اور اس سے ایک اور بڑا جو بڑی حقیقت ہے وہ سامنے آتی ہے کہ پچھلے 22-23 سال میں جب سے پی ٹی آئی بنی ہے، اس سے لے کر آج تک عمران خان نے کچھ ایسے لوگ ہی پیدا نہیں کیے جو ملک کی یا کابینہ کا حصہ بن سکیں، یا جو حکومت کی باغ دوڑ سنبھال سکیں، یا ان کو عمران خان کو کمپلیمنٹ کر سکیں. تو یہ بھی فیلیور، اگر آپ اس سے اتفاق کریں ناظرین، تو بنیادی طور پہ تو جو کیپٹن ہوتا ہے، کپتان، لیڈر جو ہوتا ہے ٹیم کا، اسی کو جاتا ہے. جو کریڈٹ جاتا ہے وہ بھی کپتان کو جائے گا، لیڈر کو جائے گا. اگر کوئی ڈسکریڈٹ ہے تو وہ بھی لیڈر کو جانا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لیڈر کریڈٹ تو سب چیزوں کا خود لے، لیکن جب ڈسکریڈٹ کی بات ہو، جہاں کچھ ایسے معاملات ہیں جس پہ انکمپیٹنس کے یا دوسرے ایشو سامنے آتے ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو بچا لینا اور کابینہ کو مورد الزام ٹھہرا دینا یا کچھ اشخاص کو مورد الزام ٹھہرا دینا، یہ تو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. بھارت لیڈر کو خود جو ہے اپنے اوپر یہ بات لینی چاہیے کہ ان کی بھی تھوڑی بہت انکمپیٹنس تو اس میں رہی ہے. اگر انہوں نے صحیح اشخاص کا صحیح اشخاص کو سلیکٹ نہیں کیا کابینہ کی جو بھی مختلف پوزیشنز، اور خاص طور پہ جو اہم وزارتیں ہیں، تو پھر نقصان تو ہوا سب کا. لیکن اس میں جو ٹیم آف دا لیڈر ہے اس کو بھی تو کہیں نہ کہیں الزام جانا چاہیے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں آپ کی ہم کالز بھی لیں گے، لیکن اس سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین دوبارہ خوش آمدید. اگر ایک دوسرے پہلو سے اس کابینہ کے رد و بدل کو دیکھا جائے تو اس میں ایک سینس تو بنتا ہے، کیونکہ اگر عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اگر میں 2 سال انتظار کروں اور پھر بھی ڈیلیور نہ کر پاؤں تو یہ تو بڑی زیادتی ہو جائے گی. بہتر ہے کہ شروع ہی میں جو ہے جو تبدیلیاں میں نے کرنی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ شاید یہ جو ٹیم ان کی ہے یہ اس وقت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، تو بہتر ہے کہ اسی وقت میں تبدیلی کر لوں rather than ویٹنگ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز ہوں، پھر اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اپنا بجٹ پیش کریں، اس کے بعد بھی اگر وہ ڈیلیوری نہ ہوئی تو پھر تو معاملات اور بھی بگڑ جائیں گے. تو شاید ان کے نقطہ نظر سے یہ بات کسی حد تک لگتی ہے جائز کہ عمران خان نے اگر یہ فیصلہ اس وقت کر لیا تو شاید ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ پہلا بجٹ ان کا اس حکومت کا آنے والا ہے. اور اگر یہ وہ شخص پیش کرے جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کمپیٹنٹ ہے، وہ شاید ڈیلیور کر پائے گا، تو یہ بھی ان کی ثواب دید ہے. اور اگر یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو شاید اس بار ہم امید کرتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. لیکن انہی حفیظ شیخ کے بارے میں تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ شری مزاری صاحب پہ کیا ٹویٹس تھے اور کس طرح یہ ان کو، کیونکہ یہ سینیٹر بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے زمانے میں، ان کے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں،
تو یہ اور اس وقت بھی ہم یہ سنتے رہے کہ عمران خان اور جو ان کے ساتھی تھے وہ صبح شام یہی کہتے تھے کہ آصف زرداری نے تو اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو اگر حفیظ شیخ صاحب بقول پی ٹی آئی کے اس وقت ڈیلیور نہیں کر پائے، اس وقت جو پاکستان کو اقتصادی مسائل تھے ان سے نجات نہیں دلا سکے، تو اب کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس وقت حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو جو اس وقت مسائل کا سامنا ہے ان سے نجات دلا دیں گے؟ کیونکہ آصف زرداری صاحب یا ان کے جو وزراء اعظم تھے گیلانی صاحب یا راجہ پرویز اشرف صاحب، بنیادی طور پہ تو اکانومی کی ساری باغ توڑ حفیظ شیخ کے پاس تھی. اسی طرح ان کی حکومت میں بھی عمران خان اکانومسٹ تو نہیں ہیں، لہٰذا سارا دار و مدار تو حفیظ شیخ پہ ہی ہوگا. تو اگر حفیظ شیخ اس وقت ڈیلیور نہیں کر پائے پیپلز پارٹی کی حکومت بقول پی ٹی آئی کے، تو اب ہم کس طرح یہ توقع رکھ سکتے ہیں حفیظ شیخ صاحب سے کہ وہ ڈیلیور کر پائیں گے؟ تو ان ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، ناظرین، تجزیہ کاروں کا، کہ یہ کچھ خاص کوئی شاید سازش بھی ہو گئی اسد عمر کے خلاف. پارٹی کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر اس قدر رساکشی ہے کہ بڑے واضح گروپ بندی وہاں پہ ہے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور یہ جو اسد عمر صاحب کی ان کو ہٹانا ہے یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے، کیونکہ اس وقت جہانگیر ترین صاحب بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، اور پھر باتیں یہ بھی سننے کو مل رہی ہیں کہ شاید اب آہستہ آہستہ یہ معاملہ جو ہے پنجاب حکومت تک بھی پہنچے اور عثمان بزدار صاحب کی بھی حکومت کو خطرہ لاحق ہے. اب یہ جہاں تک عثمان بزدار صاحب کی حکومت کا تعلق ہے وہ الگ معاملہ ہے، کیونکہ کسی وزیر اعلیٰ کو ہٹانا اور ایک وزیر کو ہٹانا دو مختلف باتیں ہیں. وزیر کو ہٹا کر ایک اور شخص کو وزیر بنا لینا یا مشیر بنا لینا، اس کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں چاہیے ہوتا ہے، ناظرین. لیکن عثمان بزدار کو ہٹانے کا مقصد یہ ہوگا کہ پھر نئے جو چیف منسٹر جو بھی ڈیزگنیٹ ہوں گے ان کو پھر پنجاب اسمبلی سے ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا. اور چونکہ فرق زیادہ نہیں ہے اس لیے یہ کہنا محال ہے یا محال ہوگا اس وقت جب یہ واقعی اگر ایسا ہوا کہ آیا پی ٹی آئی کا جو نامنی ہے وہ اکثریت بھی دکھا سکے گا یا نہیں. اسی وجہ سے ہم چودھری نثار علی خان کی افواہیں بھی بازار میں گرم ہیں کہ ان کے بھی چانسز ہیں کہ وہ بھی پنجاب اسمبلی میں آ کر اپنا کردار ادا کریں اور شاید وہ نیکسٹ چیف منسٹر ہوں. لیکن آج جو ہماری انفارمیشن منسٹر ہیں فردوس منسٹر نہیں سوری اسپیشل اسسٹنٹ معاون خصوصی انفارمیشن کی یا اسپوکس پرسن گورنمنٹ کی، انہوں نے آج اس بات کی سختی سے تردید کی ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹایا جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انفارمیشن منسٹر فواد چودھری نے بھی انہی افواہوں کی تردید کی تھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ صرف اسد عمر ہی نہیں، ان بیچارے فواد چودھری صاحب کو بھی انفارمیشن منسٹر سے اٹھا کر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ڈال دیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شخص انفارمیشن، جو وکیل، چونکہ وکالت سے تعلق ہے فواد چودھری صاحب کا، وہ اگر بحیثیت وکیل منسٹری آف انفارمیشن میں ڈیلیور نہیں کر پائے، ان کی انکمپیٹنس تھی، تو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیا کریں گے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ پھر شاید ایک اور غلطی بھی ہو گئی ہے. پھر جو ڈسٹریبیوشن آف پورٹ فولیوز ہے اس میں اس بات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا کہ جو شخص جن کو جس منسٹری دے رہے ہیں اس کی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں. تو یہ معاملات کچھ آگے لگتا ہے کہ مزید کچھ شاید بہتری اس میں لگتا نہیں ہے کہ وہ آنے والی ہے. لیکن ایک بات ضرور ناظرین ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اربن یوتھ ہے وہ ذرا تھوڑا سا دل برداشتہ ہوا ہے، اس کو تھوڑی سی ایک دھچکا سا لگا ہے، کیونکہ اسد عمر کو لے کر گو کہ وہ عمران خان کی جگہ تو نہیں لے سکتے، لیکن اسد عمر ان کے پوسٹر بوائے تو ضرور تھے پی ٹی آئی کے، اور وہ آرٹیکولیٹ بڑے اچھے طریقے سے کر لیتے تھے، بات کو سمجھا اچھے طریقے سے کر سکتے تھے، انگریزی اردو میں بڑی اچھی بات کر لیتے تھے. تو ایک قسم کا لوگوں کو بڑی توقعات تھیں اسد عمر صاحب سے، اور ان کا یوں ہٹایا جانا جو ہے پی ٹی آئی کا جو جوان حلقہ ہے، نوجوان طبقہ ہے، اس میں وہ زیادہ کوئی اچھا گیا نہیں. اسی لیے اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں، اور شیخ رشید صاحب نے برملا کہا کہ میں اسد عمر چونکہ پی ٹی آئی کے ہمارے بہت اہم رکن ہیں، تو اس لیے میں ان کو مناؤں گا کہ وہ کابینہ میں آ جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہے بقول
عمران خان کے کہ وہ ڈیلیور کر سکے، تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ وزارت پیٹرولیم میں کیا ڈیلیور کر پائے گا یا کسی اور منسٹری میں کیا ڈیلیور کر پائے گا. گو کہ خزانہ کی جو وزارت ہے مشکل ترین وزارت ہے، لیکن باقی وزارتوں کا بھی یہی حال ہے. اگر آپ دوسری وزارتیں بھی لے لیں تو جو پاکستان کے مسائل ہیں تو ہر وزارت اپنے طور پہ مسائل میں گرفتار ہے. تو یہ کہنا کہ عمران اسد عمر یہاں ڈیلیور نہیں کر پائے تو وہاں کر پائیں گے، تو یہ بھی مجھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اور اسد عمر نے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی میری جگہ، میں بھی ان کی جگہ اگر ہوتا تو شاید دوسری وزارت قبول نہ کرتا، کیونکہ انسان کی اپنی ایک انا ہوتی ہے. اور اگر پبلکلی آپ اس شخص کو اسنپ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ تو کمپیٹنٹ ہی نہیں ہیں، آپ تو 8 ماہ آپ نے ہمارے ضائع کروا دیے، آپ نے کچھ ڈیلیور ہمیں کر کے نہیں دیا، تو اس شخص کے لیے کس طرح یہ ممکن ہے کہ وہ جو آئے کوئی اور وزارت لے لے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایکسیپٹ کر رہا ہے جو اس پہ چارجز لگے ہیں. تو اسد عمر نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹیگریٹی کا جو بندہ ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے کیا ہے. اور یہ بھی ان کا بڑا پن ہے کہ وہ جو ہے اس پہ پی ٹی آئی کو بہرحال وہ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ممبر رہیں گے، کیونکہ ان کی سپورٹ بہرحال پی ٹی آئی کے اندر رہ کر جو معاملات ہیں وہ ضروری ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو سازشوں کا سلسلہ ہے پی ٹی آئی کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور زور پکڑے گا. جن جو تبدیلیاں اس وقت ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی میں وہ ایلیمنٹ جو یہ سمجھتا ہے کہ آہستہ آہستہ حکومت ٹیکنوکریٹس کے پاس جا رہی ہے، تو ان کو اب خدشات تو لاحق ہوں گے کہ جو لوگ الیکٹڈ نہیں ہیں، مثال کے طور پہ فردوس عاشق اعوان صاحب بھی منتخب ہو کے تو نہیں آئیں، وہ بھی جو ہیں اپنا لاسٹ جو انتخابات تھے وہ ہار گئی تھیں، تو ان کو بھی آپ دیکھیے اسپیشل اسسٹنٹ بنا دیا گیا، منسٹر آف اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا ان کو. تو یہ تمام باتیں جو لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں وہ بھلے انکمپیٹنٹ ہوں، لیکن وہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمیں کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب اس قدر زیادہ یہ ٹیکنوکریٹس آ گئے ہیں تو شاید باقی وہ جو پہلے افواہیں چل رہی تھیں کہ پاکستان کو آہستہ آہستہ صدارتی نظام کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو شاید یہ باتیں ٹھیک بھی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن عمران خان کو جو ایشو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈیلیوری ہو. وہ 5 سال جو اگلے ہیں چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں، اور اس کے لیے کوئی بھی اس قسم کے ڈیسیشنز لینا ان کے لیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ 5 سال بعد کا ہے، اور اس کے لیے چاہے وہ ٹیکنوکریٹس کی مدد لے لیں یا کسی اور کی مدد لے لیں، وہ ان کے لیے معنی نہیں رکھتی. وہ شاید جینوئنلی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو تبدیل کریں، اور اس کی تبدیلی کے لیے اگر پولیٹیشینز دے آر ناٹ اپ ٹو دا پلیٹ، اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو ٹھیک ہے. میں یہ الزام تو لے لوں گا کہ میں نے ٹیکنوکریٹس کا سہارا لیا ہے، لیکن بہرحال پاکستان کی تو بہتری ہو جائے گی. اگر یہ نقطہ نظر ہے تو پھر بھی ہم خوش ہیں کہ چلیے پاکستان کی بہتری ہو، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ حکومت فیل ہو، یہ ڈیلیور نہ کر پائے، کیونکہ اگر یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو یقیناً نقصان ہم سبھی کا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ڈیلیور کرے. جہاں تک پریزیڈنشل فارم کا گورنمنٹ کا تعلق ہے، اس میں بہت سی قباحتیں ہیں. قباحتیں تو نہیں، پیچیدگیاں ہیں. پاکستان میں ریفرینڈم جو ہے وہ آئین میں تبدیلی کا باعث نہیں بن سکتا. کچھ اور اس طرح آج کل ایجپٹ میں ریفرینڈم ہو رہا ہے، وہاں کانسٹیٹیوشن چینجز ریفرینڈم کے تھرو کروائی جا رہی ہیں، لیکن پاکستان میں آئین میں کوئی ایسی شک نہیں ہے جس کے تحت ریفرینڈم کے ذریعے آئین میں کوئی تبدیلی کی جا سکے. تو یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں. ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آتے ہیں، آپ کی کالز بھی لیں گے، اور ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، آواز پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں کامرا سے. ہیلو جی، ہیلو جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہتے ہیں شوکت صاحب؟ ہیلو جی ہیلو، آواز آ رہی ہے، آپ فرمائیے. اچھا بھائی صاحب، میں شوکت محمود کامرا سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے.
हाँ सर, अभी आपकी आवाज क्लियर हुई। सर ये जो अभी कैबिनेट रीशफल हुई उसमें पर्टिकुलरली मैं असद उमर के जो रेजिग्नेशन है उसको एक थोड़े से डिफरेंट एंगल से बात करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। कि जो असद उमर का इनिशियल प्लान था बेसिकली कि हम एक IMF के ऊपर डिपेंडेंस को कम से कम करके अपने फ्रेंड्स की मदद से हम इस इकोनॉमिक जो क्राइसिस है इससे बाहर निकल पाए। तो मैं बिल्कुल इसको इस एंगल से देखता हूँ जैसे आप बिल्कुल एक अगेंस्ट द विश ऑफ बहुत सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके आप एक रास्ता अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे थे विच वर नेवर एक्सेप्टेड। फिर जो हमारे इकोनॉमिक विजिट्स हैं जो एक्स फाइनेंस के स्पेशलिस्ट हैं जिस तरह वो IMF की एडवोकेसी कर रहे थे तो दे नेवर लाइक इट इन दिस वे। तो ये मेरा ख्याल है एक रेबिलियन कह सकते हैं जिसको उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया और उसको हर सूरत का नाकाम किया कि वो he has been finally fixed in the frame और finally he has left। और ये मेरी एक गेस वर्क हो सकता है, may not be I am right, you can explain it better because के इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, मॉनिटरी सिस्टम है वो पाकिस्तान को कभी इतनी लीवरेज नहीं देना चाहिए। लेकिन शौकत साहब क्वेश्चन ये है कि ये बड़ा अच्छा था अगर ये वाकई हम मान लें कि असद उमर साहब की ये थिंकिंग थी, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों पे भी आप एक हद तक ही इन्हिसार कर सकते हैं। आप ये तवक्को नहीं रख सकते कि दोस्त आपको हर साल $12 बिलियन देंगे। तो शायद इस साल तो जाना बनता था IMF, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इकोनॉमिस्ट तो बारिंग अ फ्यू यही कहते हैं कि इट वाज इनएविटेबल टू गो टू IMF। अब क्या है वी डू नॉट नो, लेकिन जो आपने हाईलाइट किया है कि शायद एक प्रेशर हो सकता है, असद उमर की ये थिंकिंग थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग यही थी कि IMF के पास जाना बनता है। इंटरनेशनल जो हैं कुछ वेरिएबल्स भी वो भी आ जाते हैं इनटू प्ले। तो मुमकिन है ये बातें भी वक्त के साथ साथ सामने आ ही जाएंगी इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि फीस शेख साहब को डिलीवर कर पाएंगे क्योंकि उनका रिकॉर्ड बकौल PTI के इतना अच्छा नहीं है। एक और कॉलर है हमारे साथ, कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बासी साहब, परवीन मसूद बोल रही हूँ लाहौर से। जी परवीन साहिबा, क्या कहना चाहती हैं आज आप? एक तो बासी साहब आपने टाइम भी थोड़ा कर दिया है, बीच में दिन भी कम कर दिए हैं, ये क्या, ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अच्छा दूसरी बात ये है कि ये जो बासी साहब हम बातें करते हैं क्या ये इमरान खान साहब तक पहुँचते हैं या हवा में ये चली जाती हैं? ये तो अल्लाह ताला को अब मालूम है या इमरान खान साहब को मालूम होगा, लेकिन किसी न किसी हवाले से तो पहुंच ही जाती है। एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो तमाम जो मीडिया की रिपोर्ट्स होती हैं वो हर सुबह जो जाती हैं वज़ीर आज़म को, पहले तो हुआ करता था, अब मुझे नहीं मालूम क्या होता है, लेकिन यही 12 प्रोसीजर्स हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आज़म पढ़ते भी होंगे मीडिया रिपोर्ट्स को। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो बासित भाई, सलाम अलैकुम। इम्तियाज बात करो कराची से। जी वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज साहब क्या कहना चाहते हैं आज आप? सर मैं कहना चाहता हूँ कि लगभग 80 साल हो ही जाएंगे पाकिस्तान को आजाद हुए और अभी तक अगर हम ये तय नहीं कर सके कौन बंदा किस शोबे में फिट होगा तो बड़ी हैरत अंगेज बात है। हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन के लिए तो NTS का टेस्ट रखते हैं, मगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए हम कोई टेस्ट सिस्टम नहीं रखते कि इन लोगों के टेस्ट किए जाए कौन बंदा कहाँ पे फिट है। और दूसरी बात, हमारे इमरान खान साहब को एक मशवरा है, दुर्वेश आदमी का एक मशवरा है, अगर महंगाई के जरिए आवाम की पेट पे लात पड़ेगी तो हजरत आपको गलत मशवरा लोग दे रहे हैं, आपकी हुकूमत नहीं चल पाएगी, क्योंकि पेट पे लात मारने से जो होता है भूखा पेट सब कुछ करता है, फिर वो आपको पसंद नहीं करेगा। और बात ये काबिलियत की नहीं, मिनिस्टरों की नीयत और विल की है। जब तक नीयत और विल नहीं होगा कोई मसला हल नहीं होगा। अभी भी टाइम है, जल्द से जल्द महंगाई पे काबू पाए। और रमजान में आपका इम्तिहान है, अगर रमजान में आप इम्तिहान में पास ना हुए तो बिल्कुल आपने इम्तियाज साहब ठीक कहा। जो इकॉनमी के मामलात होते हैं, लोग अगर मुसीबत में, हमने देखा फ्रांस जैसे मुल्क में वो येलो वेस्ट का जो एहतजाज हो रहा है वो इक्तिसादी इशूज़ पे ही है, टैक्सेस के मामलात पे ही है। इसी तरह अगर आप देखिए तो जितने भी एहतजाज दुनिया में बुनियादी तौर पे जब अवाम लोग आते हैं सड़कों पे
تو وہ اقتصادی ایشوز ہی ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، معاشی حالات ہی ہوتے ہیں. لیکن میں عمران خان صاحب کو ایک آخری بات، اب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، کہ دیکھیے وزیر اعظم صاحب، یہ جو ہے نا ویئر ڈز دا بک اسٹاپ، یہ کہیں نہ کہیں تو ختم ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگلے 5 سال اپنی ذمہ داری ہے جو آپ پہ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، آپ کہیں کہ میں ذمہ دار نہیں تھا. ہر چیز کا کریڈٹ آپ کو ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی تو ڈسکریڈٹ لینے کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا چاہیے. کل تک کی اجازت دیجیے ناظرین، کل ہم انشاءاللہ پاکستان اور ایران کے تعلقات پہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.